کئی میل کا سفر خچر پر بیٹھ کر طے کرنے کے بعد درخت کی چھاؤں تلے ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھنے والا بچہ آرمی چیف اور صدر پاکستان کیسے بن گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ صدر ایوب خان کے دور حکومت میں اپوزیشن لیڈر ان کے بڑے بھائی جان تھے؟ اور ہاں، ایوب خان کے بھائی نے انہیں گالی دیتے ہوئے کس نام سے مخاطب کیا تھا؟ صدر ایوب خان غیر ملکی دوروں میں اپنی بیوی کی بجائے کس MNA کی بیوی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے؟ کیا واقعی ایوبی دور حکومت میں پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا؟ ماضی کی بولڈ ایکٹریس اور ماڈل کرسٹین کلر ہمارے ایوب خان کی فین کیوں ہو گئی تھیں؟ ذوالفقار علی بھٹو صدر ایوب خان کو ڈیڈی کیوں کہتے تھے؟ اور صدارتی انتخابات جیتنے کے لیے ایوب خان نے فاطمہ جناح کے خلاف کیا کیا زہر اگلا تھا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں سابق صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان کی زندگی کے متعلق دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو الرٹس اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان ترین ہزارہ ریجن کی ایک ہندکو فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام میر داد خان تھا جو برٹش انڈین آرمی کے رسالدار میجر تھے۔ ایوب خان نے اپنی ابتدائی تعلیم سرائے سالے کے پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ ان کے گھر اور اسکول کے درمیان 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ تب دن میں ایوب خان خچر پر بیٹھ کر اسکول جایا کرتے تھے۔ میٹرک کرنے کے بعد ایوب خان کو سر سید احمد خان کی مادر علمی علی گڑھ کالج میں پڑھنے کا موقع ملا۔ بعد ازاں انہوں نے رائل ملٹری اکیڈمی کالج کو جوائن کیا اور برٹش انڈین آرمی میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گئے۔ بریگیڈیئر ایوب خان کی قائد اعظم کے ساتھ تصاویر آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ گورنر جنرل آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ایوب خان کی فائل پر یہ آرڈر لکھا تھا کہ میں اس آرمی آفیسر یعنی ایوب خان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو فوجی معاملات سے زیادہ سیاست میں دلچسپی لیتا ہے۔ اسے مشرقی پاکستان ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ ایوب خان کو اگلے ہی برس میجر جنرل پر ترقی دے کر ان کی پوسٹنگ مشرقی پاکستان کر دی گئی۔ ایوب خان پاکستان بننے سے قبل کرنل کے رینک تک جا پہنچے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ایوب خان نے پاک فوج کو جوائن کیا اور انہیں 1 اسٹار بریگیڈیئر بنا دیا گیا۔ ایوب خان کو 17 جنوری 1951 کے روز افواج پاکستان کی قیادت سونپتے ہوئے کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا۔ ایوب خان پاکستانی تاریخ کے وہ اکلوتے فوجی تھے جو وفاقی وزیر بھی بنے۔ جی ہاں، ہمارے ایوب خان کو وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی کیبنٹ میں وزارت دفاع کا اہم ترین قلمدان سونپا گیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم میک ملن کی حکومت کے خاتمے کے باعث بننے والی بے باک حسینہ کرسٹین کلر اور ایوب خان کے قصے کہانیاں اخباروں کی زینت بنتے رہے۔ کرسٹین کلر اور ایوب خان کی ملاقات سوئمنگ پول پر ہوئی تھی۔ کرسٹین کے مطابق صدر ایوب انگریزوں سے بڑھ کر انگریز تھا۔ ایوب خان اور کرسٹین کلر کے کئی مثال دار چٹپٹی سٹوریز انٹرنیشنل پریس میں پرنٹ ہو چکی ہیں، جن کا یہاں تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ایوب خان کے بڑے بھائی سردار بہادر خان قیام پاکستان سے قبل ہی خود کو سیاست میں منوا چکے تھے۔ سردار بہادر خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کیبنٹ میں مواصلات کے فیڈرل منسٹر تھے، جبکہ وہ بعد میں اہم عہدوں پر کام کرتے رہے۔ یہ بات ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ایوب خان کے بھائی سردار بہادر خان 1962 میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنے اور انہوں نے اپنی توپوں کا رخ ایوب خان کی جانب کر لیا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت کے پرخچے اڑانے والے سردار بہادر خان نے قومی اسمبلی میں ایوب خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا: برباد گلستان کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔
پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو صدر ایوب خان کے چہیتے منسٹر ہوا کرتے تھے۔ مسٹر بھٹو اور صدر ایوب خان کی قربت کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ بھٹو صاحب ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کا وزیر بنتے ہی سکندر مرزا سے رشتہ داری ہونے کے باوجود اپنی راہیں جدا کر لیں۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو جواب میں بھٹو کا کہنا تھا کہ کہیں جنرل ایوب ناراض نہ ہو جائیں۔ 65 کے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کا انتخابی نشان گلاب کا پھول تھا، جبکہ فاطمہ جناح لالٹین کے انتخابی نشان سے لڑ رہی تھیں۔ اس زمانے میں فاطمہ جناح کے سپورٹرز یہ نعرہ لگاتے تھے، ایک شمع جلی جل جانے کو، ایک پھول کھلا مرجھانے کو، جبکہ ملت کا محبوب ایوب ایوب اور پھول یا شعلے کے سلوگن کے ساتھ ایوب خان کی انتخابی مہم چلائی جا رہی تھی۔ 65 کے انتخابی مارکے کے زمانے کے اخبارات کو کھنگالا جائے تو ایوب خان انتخابی جلسوں میں اعلامیہ کہا کرتے تھے کہ فاطمہ جناح غدار ہے، اسے ووٹ دینا پاکستان توڑنے کے مترادف ہوگا۔ جبکہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایوب خان نے فاطمہ جناح کے غیر شادی شدہ ہونے کے تنقید کے نشتر کو یوں برسائے، مس فاطمہ خلاف فطرت زندگی گزار رہی ہیں اور آج کل بدخسا لوگوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہیں۔ دیپ جس کا محلات میں ہی جلے، چند لوگوں کی خوشیاں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ دوستو، انقلابی شاعر حبیب جالب کی یہ شعر آفاق نظم ایوب خان کے دور آمریت میں لکھی گئی تھی۔ ایوب خان کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے منہ بولے بھائی نواب آف کالا باغ کو اپنا وزیر بنائے، لیکن نواب صاحب نے یہ کہتے ہوئے وزارت لینے سے انکار کر دیا کہ میں 2 ٹکے کے ارکین اسمبلی کے جواب دیتا پھروں۔ نواب آف کالا باغ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے ایک بدماش پار رکھا تھا جس کا نام محمد خان ڈاکو تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایوب خان کمانڈر ان چیف اور صدر پاکستان ہوتے ہوئے بھی ان علاقوں سے نہیں گزرتے تھے جہاں محمد خان ڈاکو نے اپنے ڈیرے لگائے ہوتے تھے۔ افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد موسیٰ ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ ایوب خان کو بھجوائے گئے 3 ناموں میں جنرل یحییٰ خان کا نام شامل نہیں تھا۔ اس موقع پر نواب آف کالا باغ نے ایوب خان کو مشورہ دیا کہ اگر تم نے بے لگام عیاشی کے دل دادا یحییٰ خان کو کمانڈر ان چیف بنایا تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ صدر ایوب نے نواب آف کالا باغ کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے جنرل یحییٰ خان کو افواج پاکستان کی کمانڈ سونپ دی۔ ستمبر 1965 میں جب بھارت نے پاکستان پر جارحانہ حملہ کیا تو پوری قوم ایوب خان کی قیادت میں دشمن کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ پاکستان نے دشمن بھارت میں گھس کر مارا۔ کئی بھارتی علاقے پاکستان کے زیر تسلط آئے اور ہمارے دشمن کو ذلت امیز شکست ہوئی۔ جنوری 1966 میں صدر ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے مابین تاشکند میں ایک تاریخ ساز معاہدہ طے پا گیا۔ اگلے روز بھارتی پرائم منسٹر لال بہادر شاستری اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ ان کی پراسرار موت کی خبر ملی تو ان کے پاس سب سے پہلے پہنچنے والے ایوب خان تھے۔ یاد رہے کہ چند روز پہلے تک یہی ایوب خان مسٹر شاستری کے 5 فٹ 2 انچ کے قد اور کمزور آواز کا مذاق اڑاتے نہیں تھکتے تھے، اور اب وہ ان کے سرہانے غم زدہ کھڑے تھے۔ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران فیلڈ مارشل ایوب خان غیر ملکی دوروں میں اپنی بیوی کی بجائے بیٹی کو لے جایا کرتے تھے۔ ایوب خان کی صاحبزادی نسیم اورنگزیب سابق MNA اور ریاست سوات کے آخری والی میاں گل کی اہلیہ تھی۔ ایوب خان نے اپنے سوانح عمری فرینڈز نوٹ ماسٹرز کے نام سے تحریر کی اس کتاب کا اردو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے چھپ چکا ہے، جبکہ ان کے ذاتی ڈائری کا مجموعہ ڈائریز آف فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے نام سے پبلش ہوا۔
ایوب خان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ روزانہ سگریٹ کے 2 بڑے پیکٹ پیتے۔ ہر روز ان کا بٹلر سگریٹ کے 2 پیکٹ ٹرے میں رکھ کر ان کے بیڈ روم پہنچایا کرتا تھا۔ ایک روز جب ایوب خان مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے تو وہاں ان کا بنگالی بٹلر سگریٹ دینا بھول گیا۔ جنرل صاحب کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے بٹلر کو ٹھیک ٹھاک سنا دی۔ جب ایوب خان گالیاں دے کر خاموش ہوئے تو بٹلر نے ان سے کہا، جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا چلائے گا؟ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے تو پاکستان کا مستقبل خراب دکھائی دے رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد سے ایوب خان تمباکو نوشی کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اور پھر باقی زندگی سگریٹ کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ صدر ایوب کی کابینہ کے وزیروں پر نظر دوڑائی جائے تو ان میں ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان، جنرل واجد علی برقی، جنرل کے ایم شیخ، منظور قادر، خواجہ شہاب الدین، ایس ایم ظفر اور سید شریف الدین سمیت کئی بڑے نام شامل تھے۔ یاد رہے کہ جنرل واجد علی خان برقی کی اہلیہ اقبال بانو ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سگی خالہ تھی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں پاکستان امریکی بلاک میں شامل تھا۔ ان کے دور حکومت میں کارائے نمایاں میں کیپٹل سٹی اسلام آباد کی تعمیر، تربیلا اور منگلا ڈیم، زرعی اصلاحات، بینکنگ سیکٹر، نئی صنعتیں، مینار پاکستان کی تعمیر، رسال پور میں ریلوے فیکٹری، ٹیکسٹائل ہیوی میکینیکل کمپلیکس اور ٹیکسٹائل انڈسٹری قابل ذکر ہیں۔ 65 کی جنگ کے بعد پاکستان میں غذائی قلت کا شدید بحران پیدا ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دور میں چینی تو جیسے مارکیٹ سے غائب ہو گئی تھی۔ تب چائے خانوں اور چوراہے پر بیٹھے مزدور یہی کہا کرتے تھے کہ سب ایوب کتے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ جب بچوں نے ایوب خان کے خلاف جلوس نکالا اور ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے لگائے تو صدر پاکستان ایوب خان نے غیرت کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ صدر ایوب خان کے نام کے ساتھ فیلڈ مارشل کیوں لکھا جاتا ہے؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ فیلڈ مارشل پاک آرمی کا سب سے بڑا رینک ہے، جو ہماری 74 سالہ تاریخ میں صرف اور صرف ایک جنرل کے نصیب میں آیا۔ 5 اسٹار جنرل یا فیلڈ مارشل کا عہدہ حاصل کرنے کا کرائیٹیریا فوج کی کمان کرتے ہوئے دشمن ملک کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کرنا ہوتا ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب خان کو ڈیڈی کہا کر پکارتے تھے، لیکن پھر معاہدہ تاشکند پر بھٹو صاحب کے صدر ایوب خان کے ساتھ اختلافات سامنے آئے۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں تحریر کرتے ہیں، بھٹو عرصے سے موقع کی طاق میں تھے، لوہا گرم دیکھ کر انہوں نے ہتھوڑے کی ضرب لگائی اور ایوب کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ ہمارے موجودہ صدر ڈاکٹر عارف علوی ایوب خان کے دور آمریت کی سختیاں جھیل چکے ہیں۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ اپنے طالب علمی کے دوران مال روڈ پر ایوب خان کے خلاف احتجاج میں بھی شریک تھا کہ مجھے 2 گولیاں آن لگیں۔ ڈاکٹر عارف علوی کے مطابق میرے دائیں بازو پر آج بھی گولی کے نشان موجود ہیں۔ 14 مئی 1907 کے روز ضلع ہزارہ کے نوائی علاقے ریانہ میں پیدا ہونے والے ایوب خان 20 اپریل 1974 کے روز عارضہ قلب کی وجہ سے 66 سال کی عمر میں اسلام آباد میں وفات پا گئے۔ انہوں نے ریانہ گاؤں میں فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی قبرستان سپرد خاک کیا گیا۔ ایوب خان کے بیٹوں کے نام اختر ایوب خان، گوہر ایوب خان اور شوکت ایوب خان تھے۔ گوہر ایوب خان جانے پہچانے سیاستدان تھے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے علاوہ پانی و بجلی اور خارجہ امور کے فیڈرل منسٹر رہے۔ گوہر ایوب کے بیٹے عمر ایوب نے پرائم منسٹر عمران خان کی کابینہ میں فیڈرل منسٹر بھی رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اردو الرٹ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔